اے پیارو، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا سے ہے، اور جو محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو پہچانتا ہے۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج آمد کا دوسرا اتوار ہے، اور دوسرے اتوار پر کلیسیا بڑے دن کی تیاری کے حوالے سے ہمارے سامنے چند موضوعات رکھتی ہے، اور ان موضوعات میں سے آج دوسرا موضوع، جس طرح پہلے اتوار پر ہم نے امید کا رکھا تھا اور دوسرے اتوار پر ہم محبت پر رکھتے ہیں، اور آج کے اس موضوع کو کرسمس کے حوالے سے ہم دیکھیں گے۔ ویسے تو اگر غور کیا جائے تو بائبل مقدس محبت کی کہانی ہے، بائبل مقدس محبت کی کہانی ہے، اور یہ محبت کی کتاب ہے، کیونکہ لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور اس بیٹے کے حوالے سے ہی یہ ساری کتاب تحریر ہوئی، اور اس کتاب کا شروع سے لے کر آخر تک مطالعہ کریں تو اس میں جو ابھرنے والا موضوع ہے، جو نمایاں ہے، وہ ہے محبت، اور اس محبت کے حوالے سے ہی آج اگر ہم بہت ساری محبت کی کہانیاں ہیں بائبل کے اندر، ابراہیم اور سارہ کی کہانی محبت کی کہانی ہے، اسحاق جسے اسحاق کہتے ہیں، اسحاق اور ربقہ کی کہانی بھی محبت کی کہانی ہے، یعقوب اور عیسو کی کہانی بھی محبت کی کہانی ہے، بوئز اور روت کی کہانی بھی محبت کی کہانی ہے، سمسن یعنی سمسون اور دلائلہ کی کہانی بھی محبت کی کہانی ہے، اور آج ہم ان کہانیوں کے بڑے کرداروں کی طرف آئیں گے۔ یہ ساری کہانیاں کسی نہ کسی طریقے سے لنک کرتی ہیں کہ ہم کس طرح کی محبت رکھتے ہیں، خاندان سے محبت، بہن بھائیوں سے محبت، میاں بیوی کے درمیان محبت، دوستی کی محبت، اور بہت سارے حوال ہیں اس کے اندر، اور آج ہم 4 چیزوں پر غور کریں گے۔ پہلی چیز، یوسف کی مقدسہ مریم سے محبت۔ دوسری ہم غور کریں گے مقدسہ مریم کی یسوع سے محبت، اور تیسری بات جس پر ہم غور کریں گے وہ ہے خدا کی گناہ گاروں سے محبت، اور چوتھی بات ہماری ایک دوسرے سے محبت۔ اگر ہم غور سے دیکھیں اور پڑھیں تو کلام مقدس میں یوسف جس کی مگیتر مقدسہ مریم ہے، یوسف مقدسہ مریم کو بہت پیار کرتا ہے، انتہائی پیار کرتا ہے، اور آج اس کے حوالے سے، کرسمس کے حوالے سے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یوسف کس طرح مقدسہ مریم کی دیکھ بھال کرتا رہا۔ ایک بات غور طلب ہے کہ جب یوسف کو یہ خبر ملی یا اسے محسوس ہوا
یا اسے پتا چلا کہ منگیتر میری ہے، منگیتر میری ہے، لیکن یہ حاملہ کیسے ہو گئی، یہ حاملہ کیسے ہو گئی؟ اسے ایک بڑا دھچکا لگا، ایک بڑا دھچکا لگا۔ دھچکا کس چیز کا لگا؟ اس کے پیار کا، کہ میرا پیار تو مریم سے ہے لیکن یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ تو اسے محسوس ہوا کہ مریم نے میرے ساتھ دھوکا کیا، مریم نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ تو اس لحاظ سے محبت کی خاطر وہ اسے ذلیل نہیں کرنا چاہ رہا، محبت کی خاطر وہ اسے ذلیل نہیں کرنا چاہ رہا۔ تو اس نے کیا ڈیسائیڈ کیا؟ اگر آج کل کا انسان ہوتا، آج کل کا بندہ ہوتا، آج کل کا منگیتر ہوتا تو ناتا توڑ دیتا، ناتا توڑ دیتا، رشتہ توڑ دیتا، اس سے بیاہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا اور اسے اپنے ماں باپ کو لڑکی والے کے گھر بھیجتا اور کہتا کہ میری طرف سے نہ سمجھو، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن کیا ہوا؟ اس نے مقدسہ مریم کو چونکہ پیار کیا تھا اور کہا میں اسے چپکے سے چھوڑ دیتا، چپکے سے چھوڑ دیتا ہوں۔ کیوں چپکے سے؟ اس لیے تاکہ اس کی رسوائی نہ، اس کی بے عزتی نہ ہو، نہ کمیونٹی میں برادری میں بے عزتی ہو، نہ خاندان میں بے عزتی ہو، نہ رشتہ داروں میں بے عزتی ہو۔ تو اس سے بہتر ہے کہ میں اسے چپکے سے چھوڑ دوں۔ لیکن محبت اس سے کر رہا ہے اور اسے ذلیل نہیں کرنا چاہ رہا، جس کی وجہ سے ابھی وہ اسی ارادے میں ہے، ابھی اسی ارادے میں ہے۔ تو خدا کا فرشتہ اسے سمجھاتا ہے کہ تو اسے نہیں چھوڑ، اسے طلاق نہیں دے، کیونکہ جو سبب تو دیکھ رہا ہے وہ انسانی سبب نہیں ہے۔ یہ جو بچہ اس کی گود میں، کوکھ میں ہے، یہ انسانی تعلق سے نہیں ہے، اور نہ اس کا کسی کے ساتھ کوئی ایسا فعل ہے، نہ اس کے ساتھ کسی کا کوئی ناتا ہے جس کی وجہ سے تو اسے چھوڑ رہا ہے۔ لہذا تو اپنی بیوی کو اپنے پاس، کیونکہ جو بچہ اس کے بطن میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے اور حق تعالیٰ کے سائے کی وجہ سے ہے، اور اس بچے کا سبب بھی اس دنیا میں آنے کا ایک چھوٹا نہیں، ایک بہت بڑا سبب ہے، اور وہ سبب ہے کہ اس کے وسیلے سے، اس کی وساطت سے، اس کی قربانی کی وجہ سے بہت سارے گناہگار بچ جائیں گے، بہت سارے لوگوں کو نجات مل جائے گی۔ لہٰذا اس بچے کو نہ چھوڑ۔ اور وہ اس کو پیار کرتا رہا، اس کو پیار کرتا رہا۔ ہم دیکھتے ہیں جب فرشتے نے اس کا ذہن کھول دیا، اسے پاک اور صاف کر دیا ذہنی طور پر، تو یوسف نے مقدسہ مریم کے پیار کے ساتھ ہر طریقے سے حفاظت کرنے کی کوشش کی، اس کی دیکھ بھال جسمانی طور پر بھی کی اور اس کی روحانی طور پر بھی کی، قدم کے ساتھ قدم ملا کر اس کے ساتھ چلتا رہا، کیونکہ وہ اسے پیار کرتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ یہ سارا نظام جس کا فرشتے نے مجھ پر ظاہر کیا ہے اس کو اب ہم پیار کے ساتھ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ بے شک اس پیار کے راستے میں بہت سارے دکھ اور تکلیف بھی اسے آئے ہیں، بہت سارے دکھ اور تکلیف آئے ہیں،
वतन छोड़ना पड़ा, घर बार छोड़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने इस बच्चे को जन्म भी दिया, उनकी परवरिश भी की और उसको बढ़ाते भी गए, हर तरीके से उनकी देखभाल करते गए। तो यूसुफ मुकद्दसा मरियम को प्यार करता है। ये आज की मोमबत्ती का एक मरकज भी है हमारे लिए कि हम किस तरह अपने मियां को प्यार करते हैं या मियां अपनी बीवी को प्यार करता है। ये हमारे लिए एक सबक है आज के लिए कि जिस तरह यूसुफ और मरियम आपस में प्यार करते और प्यार में रहे, क्या हम लोग आपस में प्यार और मोहब्बत में रह रहे हैं या नहीं, एक मियां बीवी होने के नाते से। ये हमारे लिए एक सबक है। और दूसरा सबक ये है, जिस तरह मैंने पहले बताया कि मोहब्बत का दूसरा, कि मुकद्दसा मरियम को यीशु के साथ कितनी मोहब्बत थी। मुकद्दसा मरियम को इंतहा तक यीशु अल मसीह से मोहब्बत थी। वो उसको किस तरीके से, जब उसका जन्म हुआ, पहले नंबर पर तो 9 महीने उसको पालती पोसती रही, 9 महीने उसको अपने पेट के अंदर पालती पोसती रही। और उसके बाद जब उसका जन्म हुआ तो कपड़े में लपेटकर उसे चरनी में रखा। और चरनी में रखा तो जब चरवाहे आते हैं और यीशु के बारे में बातें करते हैं मुकद्दसा मरियम से, तो मरियम हैरान हो जाती है। और उसकी हैरानी यहां तक नहीं कि सिर्फ रही, बल्कि वो उस पर गौर करती रही और अपने दिल में उसे रखती रही और सोचती रही कि ये बच्चा कैसा है। और उसके लिए वो हर तरीके से काम करती रही, अमल करती रही कि इस बच्चे को किस तरीके से संभाला जाए, क्योंकि ये कोई आम बच्चा नहीं था, ये एक खास बच्चा था और खास बच्चे को खास तरीके से ही संभाला जाता था। और हम देखते हैं कि जब शमाउन के पास हैकल में इस बच्चे को पेश किया गया ब्लेसिंग्स के लिए, तो शमाउन ने देखा और शमाउन ने देखकर कहा, मेरी आंखों ने तेरी नजात देखी, अपने बंदे को अब रुखसत कर। देखो, अगर ये बच्चा, अगर यीशु हैकल में ना जाता या मुकद्दसा मरियम और यूसुफ हैकल में उसको ना लेकर जाती, तो शमाउन कभी ना मरता जब तक कि वो यीशु को ना देखे। चाहे वो छोटा देखता, चाहे वो बड़ा उसे देखता, लेकिन उसके बारे में लिखा गया है कि तेरी मौत उस वक्त तक नहीं हो सकती, तू रहलत नहीं कर सकता, तेरा इंतकाल नहीं हो सकता जब तक तेरी आंखें यीशु को ना देख ले। लेकिन जब वो हैकल में गए तो शमाउन को पता चला कि मुकद्दसा मरियम और यूसुफ आए हैं बच्चे को लेकर, तो उसने देखते ही समझ गया कि ये बच्चा वही है जिसके बारे में खुदा ने मुझसे कहा गया, जिसके बारे में खुदा ने मुझे नसीहत की हुई है, मुझे कायम रखा हुआ है। और फिर उसने कहा, मेरी आंखों ने तेरी नजात देख ली है, अब अपने बंदे को रुखसत कर। तो ये जब कहा, उसके साथ एक और बड़ी तकलीफ दे बात कही, उसका मिशन भी बताया। मिशन क्या बताया? ये बहुत सारे लोगों के गिरने और उठने का सबब होगा, बहुत सारे लोग इसके सबब से निजात पाएंगे। और मैं तुझे भी ये कह रहा हूं मरियम, तेरे दिल में से, तेरे कल्ब में से, तेरे सीने में से, तेरे दिल में से तलवार गुजर जाए। ये छोटी बात नहीं है। मां को कहा जाए
کہ تیرے اندر سے بھی تلوار نکلے گی اس بچے کی وجہ سے۔ اور ماں سوچتی رہی یہ کیا بات کہہ دیا اس نے، کیونکہ مقدسہ مریم کو ابھی تک تو یہ نہیں پتا تھا کہ میرے بیٹے کے ساتھ جوانی میں کیا ہوگا، جوانی میں کیا ہوگا اسے تو نہیں پتا تھا، لیکن پیشن گوئی شمعون نے کر دی۔ جسے تو پیار کرتی ہے نا، جو تیرا لاڈلا ہے نا، جو تیرا اکلوتا ہے نا، آج تو بڑی خوشی کے ساتھ لائی ہے، لیکن یاد رکھ تیرے جگر میں سے، تیرے دل میں سے، تیرے قلم میں سے تلوار چھن جائے اس بچے کی وجہ سے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ مقدسہ مریم اس کے ساتھ رہی، پوری اس کی مشنری زندگی میں اس کے ساتھ ساتھ رہی۔ جس طرح عام مائیں دیکھتی ہیں نا کہ اگر بچہ گھر پر نہ آئے تو ماں جاگتی رہتی ہے، سوتی نہیں، نیند نہیں آتی اسے۔ اسی طرح مقدسہ مریم کو بھی نیند نہیں آتی ہوتی تھی جب وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ جایا کرتا تھا، تو اسے نیند نہیں آتی تھی، اسے پریشانی لگی رہتی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ 12 سال کا تھا تو ہیکل میں رہ گیا، تو وہ آگے نکل آئے، اور جب آگے نکل آئے تو وہ مسیح یسوع نہیں انہیں ملا، وہ کھو گیا۔ ان کے ذہن میں تھا شاید پیچھے دوستوں کے ساتھ آ رہا ہوگا، لیکن نہیں ایسا ہوا تھا، وہ ہیکل میں رہ گیا۔ تو یہ دونوں پھر واپس گئے، کتنا سفر کر کے پھر واپس گئے، اور جا کر انہیں کہاں پایا؟ ہیکل میں استادوں کے درمیان پایا اور بات چیت کرتے ہوئے پایا۔ اور مقدسہ مریم تھوڑا سا اسے ڈانٹنے لگی، جس طرح ہم بھی اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہیں، تھوڑا سا ڈانٹا اس نے، بیٹا دیکھ میں اور تیرا باپ کتنی مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، کتنے دکھی اور پریشان تھے تیری وجہ سے، اور تو ادھر ہے۔ لیکن اس نے تھوڑی سی تسلی دی کہ ضرور ہے کہ مجھے اپنے باپ کے گھر میں ہونا، میں اپنے باپ کا بھی کام کر رہا ہوں۔ یہاں پر اس نے چھوٹا سا ایک لنک دیا، مطلب شعلہ سا دیا، ایک چھوٹی سی لائٹ دی کہ میرا اس ہیکل کے اندر رہنا کتنا ضروری تھا، کیونکہ میں اپنا کام نہیں بلکہ اپنے باپ کا کام کرنے کے لیے کھڑا تھا۔ اس نے اپنا رشتہ اپنے خدا کے ساتھ جوڑا، بتایا کہ میں کون ہوں، میرا تعلق میرے رب کے ساتھ ہے، میرے خدا کے ساتھ ہے، اور میں باپ کے ساتھ اور باپ کا کام کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن پھر بھی ان کی باتیں سن کر، جھڑکی سن کر ان کے ساتھ چل دیا، تابع داری میں رہا اور چلتا گیا۔ اسی طرح اور بہت سارے موقع تھے جہاں پر مقدسہ مریم کے ساتھ ساتھ وہ رہا اور مقدسہ مریم اس کے ساتھ ساتھ رہی۔ اب تھوڑا سا ہم صلیب کے پاس چلے جائیں تو صلیب کا راستہ جو تھا وہی ایک تلوار کا راستہ تھا جس کا ذکر شمعون نے کیا، جس کا ذکر شمعون نے کیا تھا کہ تیرے اندر سے تلوار گزر جائے گی۔ جب 32-33 سال کا آدمی، نوجوان بیٹا ہو، 32-33 سال کا نوجوان بیٹا ہو، اور ہو بھی صرف ماں کے ساتھ، یوسف جو تھا وہ فوت ہو چکا تھا اور اکیلی تھی، اور جب اسے یہ سندیشہ ملا ہوگا کہ تیرے بیٹے کو پکڑ کر رومی سپاہی لے گئے ہیں۔ عام مائیں دیکھیں جب گھر پہ ادھر ہو تو خبر ملے کہ آپ کے بیٹے کو یا آپ کے خامند کو یا کسی کو پولیس والے لے گئے ہیں، تو ایک دم ماں کیا کرتی ہے؟ بھاگتی ہے، گھر سے باہر رکھتی ہے کہ میں پتہ کروں جا کے کیا ہوا ہے۔ تو اسی طرح جب اسے پتا چلا کہ مقدسہ مریم کو پتا چلا کہ اسے لے گئے ہیں، تو وہ گھر کو چھوڑ کر
جیسا بھی ہے، جس حالت میں بھی تھا گھر، بھاگتی ہوئی اس کی طرف بھاگی اور جا کر دیکھا ہو میرے بیٹے کو پکڑ کر لے گئے اور اس کو دیکھا کہ اس کے ساتھ تو ظلم ہو رہا ہے، کوڑے اسے مار رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ گھر نہیں آئی، وہ سلیب کے راستے پر چلتی رہی، کوڑے دیکھے، اپنی آنکھوں سے کوڑے دیکھے، جسم بیٹے کا تھا، جسم بیٹے کا تھا، درد ماں کو ہوتی تھی، مارتے وہ تھے بیٹے کے جسم کو، چیخیں نکلتی تھیں ماں کی، کیوں؟ کیونکہ اسے اپنے بیٹے سے پیار تھا، اپنے بیٹے سے پیار تھا، اور وہ جب چلتی جاتی ہے، گرتا ہے، صلیب اٹھاتا ہے، کانٹوں کا تاج اس کے سر پر رکھ، ذرا کانٹوں کا تاج رکھیں، آپ رکھ کے دیکھیں، آپ تو ایک سول نہیں برداشت کر سکتے، شیشے کا چھوٹا سا قطرہ لگ جائے نا، ٹکڑا، چھوٹا چھوٹا ٹکڑا، ماں باپ کو تنگ کر دیا جاتا ہے، میرے پاؤں میں شیشے کا ٹکڑا لگ گیا، لیکن اگر یہی بات اس وقت محسوس کی جاتی کہ سر پر کانٹوں کا تاج جب وہ لگا رہے ہوں گے تو انہیں ایسے نہیں رکھ دیا، یہ بھی سمجھنے والے، ایسے ہی نہیں رکھ دیا، بلکہ وہ دباتے تھے، اس تاج کو دباتے تھے تاکہ اس کے سر کے اندر، کھوپڑی کے اندر اس کی سولیں جائیں، میخیں جائیں، اور جو جاتی سی خون باہر نکلتا تھا، بیٹے کا منہ سارے کا سارا خون سے بھر گیا تھا، اور جب خون دیکھتی مقدسہ مریم تو گش کھاتی تھی، بے ہوش ہوتی تھی کہ میرے بیٹے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور یہ دیکھتے ہیں آگے چل کر، تو چلتے چلتے صلیب پر جب اسے لٹکا دیا جاتا ہے، صلیب پر جب لٹکا دیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، اس کو برچھی اس کے لگائی جاتی ہے پسلی میں، تو ماں کا کیا حال ہوتا، بہت برا۔ اور یہ کیا تھا؟ یہ ایک پیشن گوئی جو کی تھی شمعون نے، اس کے 8 دن، جب یسوع ابھی 8 دن کا تھا تو مقدسہ مریم کو پہلے اس نے بتا دیا تھا، اس کے ساتھ یہ ہوگا، تیرے اندر سے تلوار نکل جائے گی، تیرا دل چھیدا جائے گا، تیرا قلب چھل جائے گا، تو وہ چھیدا گیا، لیکن وہ اس سے پیار کرتی تھی، اس کے دکھ کے راستے میں بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہی، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح مقدسہ مریم کو یسوع سے پیار تھا، اور اسی طرح خدا نے بھی انسان سے، گناہگار انسان سے پیار، خدا کو بھی نہیں اچھا لگتا تھا، خدا کو اچھا نہیں لگتا تھا، کیا اچھا نہیں لگتا تھا؟ آدم نے گناہ کیا، گناہ سے پہلے ان کی رفاقت بہت گہری تھی خدا کے ساتھ، روح کے ساتھ بھی ملتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ روحانی طور پر بھی ملتے تھے، وہاں کوئی ایسا ماحول نہیں تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، they were perfect، وہ کامل تھے، کوئی محنت نہیں کرنی پڑ رہی تھی، کچھ نہیں کرنا پڑ رہا تھا کمانے کے لیے، لیکن انہوں نے کیا چنا؟ انہوں نے محنت چنی، لیبر سے مراد یہ ہے کہ یہ ان کی سزا ہوئی تھی کہ تو اپنے پسینے کے ساتھ روٹی کھائے گا۔ آدم میں پہلے پسینے کے ساتھ روٹی نہیں ملی تھی، پہلے تو جہاں سے دل کرتا تھا اسے کھاتا، پیتا، جاتا، آتا، کوئی پریشانی نہیں تھی،
اور عورت سے بھی کہا گیا کہ تو درد کے ساتھ بچہ جنے گی. یہ دو سزائیں اسے ان دونوں کو ملی تھی. اور جب انہیں تیسری سزا کیا ملی تھی؟ عدن سے باہر نکال دیا. عدن سے باہر نکالنے کا مطلب تھا کہ تم میری نظر سے باہر ہو گئے ہو، میرے ذہن سے تم باہر ہو گئے ہو، میرے دل سے تم باہر ہو گئے ہو، میری سوچ سے تم باہر ہو گئے. خدا کو اتنا پریشانی ہوئی تھی ان کے اس کی وجہ سے، اور خدا نے بھی کہا ٹھیک ہے یہ آپ نے خود چنا. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کیونکہ خدا رحیم ہے، خدا رحم کرنے والا ہے، خدا بخشنے والا ہے، اور پھر اسے ترس آیا اور اس نے کہا کہ تمہارے لیے ایک نجات دہندہ میں بھیجوں گا. اور یہ اس کی محبت کا نشان تھا کہ اس نے مختلف ادوار میں اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے کیا کیا تدبیریں کی. لوگوں کو دکھوں سے نکالا، غلامیوں سے نکالا، مصیبتوں سے نکالا، پریشانیوں سے نکالا، اور یہاں تک آیا کہ اس نے اپنے بیٹے کو دنیا کے لیے بخش دی. کیا لکھا ہے کلام کے اندر؟ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس وقت ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یہ خدا کی محبت تھی گناہگار انسانوں کے ساتھ، اور خدا ہر طریقے سے گناہگار سے پیار کرتا. اور یہ درس ہم یسوع مسیح کی زندگی سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یسوع بھی بغیر کسی تفریق کے وہ لوگوں سے پیار کرتا اور انہیں نجات دیتا تھا، جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی، کیونکہ خدا کو ان سے پیار تھا. اور آج کا چوتھا موضوع چوتھی بات جو ہمارے لیے لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے پیار کریں. کیونکہ ہمارے سامنے جو خدا کا کلام رکھا گیا ہے، پہلا یوحنا اس کے 4 باب کی 7 آیت میں، اے پیارو آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا ہے، اور جو محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا. آپ کس سے پیدا ہونا چاہتے ہیں؟ خدا سے پیدا ہونا چاہتے ہیں یا ابلیس سے پیدا ہونا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ابلیس سے پیدا ہوں گے تو ہمارے اندر نفرتیں ہوں گی، ابلیس سے پیدا ہوں گے تو ہمارے اندر جھگڑے، عداوتیں، بغض اور لڑائیاں ہوں. لیکن اگر خدا سے پیدا ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر محبت ہو، کیونکہ اگر تخم محبت کا ہے تو محبت ہی سے ہم آگے بڑھیں گے. اور آج کی یہ موم بتی ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ ہمیں کرسمس کے موقع پر ایک دوسرے سے محبت کریں. اگر ہم محبت نہیں رکھتے، ایک دوسرے کو پیار نہیں کرتے، تو پھر کرسمس بھی ہم منا نہیں سکتے. کیونکہ کرسمس یہ تیاری کروا رہا ہے ہماری کہ ہمیں کس طرح کرسمس کے دن کو منانا ہے. کیونکہ کرسمس کا تہوار ہی محبت کا تہوار ہے. کس کا تہوار ہے؟ محبت کا تہوار ہے. اور یہ محبت ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ باندھتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کا موقع دیتی ہے. اگر ہم پولس رسول کا نغمہ محبت پڑھیں تو اس میں کیا کچھ لکھا ہے کہ اگر میرے پاس زبانیں ہوں، میرے پاس یہ ہو، میرے پاس وہ ہو، اگر مجھ میں محبت نہ ہو تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جنجناتی جھانجھ. ہم میں کچھ نہیں ہوگا اگر ہم میں محبت نہیں ہے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ جب محبت ہے تو لکھا ہے محبت سب کچھ بانپ لیتی، سب کچھ سہ لیتی ہے. بڑی سے بڑی کمی بھی آپ کے اندر ہو نا، وہ بھی سہ لیتی.
اگر آپ سے کوئی محبت کرتا ہے تو وہ آپ کی ہر بات کو اگنور کرے گا جو آپ سے غلط ہوتی ہے، جو کسی کو دکھ دیتی ہے وہ اس کو بھی برداشت کرے گا، آپ کی ہر بات کو برداشت کرے گا، کیونکہ وہ آپ سے محبت رکھتا ہے۔ تو آئیں ہم آج اس آمد کے دوسرے اتوار پر محبت کا یہ دیپ جو آج ہم نے جلایا ہے، یہ صرف ایک رسم نہ بن جائے، بلکہ اس دیپ کو جس طرح چرچ کے اندر جلایا ہے اسی طرح اپنی زندگی میں بھی جلائیں، اور محبت سے دوسروں کو راستہ دکھائیں، محبت سے دوسروں کو راستہ دکھائیں، دوسروں کو کاٹے نہیں۔ اگر کوئی اندھا راستے میں آتا ہے تو اس کو سڑک پار کرائیں، نہ کہ اس کے آگے روڑے اٹکائیں۔ اگر کوئی دکھی ہے تو اپنے طریقے سے ایسی شمع کے ساتھ اس کی مدد کریں، محبت کے ساتھ اس کی مدد کریں کہ وہ سکھی ہو سکے، کیونکہ ہمیں آج کا دن دوسروں کو سکھ سکھانے کے لیے ہے، دوسروں کو پیار سکھانے کے لیے ہے، دوسروں کے ساتھ زندگی بانٹنے کے لیے ہے۔ خدا مجھے اور آپ سب کو برکت دے کہ آج کی شمع جو محبت کی شمع ہے، آمد کے دوسرے اتوار کی شمع ہے، وہ نہ صرف ہم تک رہے بلکہ دوسرے لوگوں تک بھی جائے، جہاں جہاں تک جا سکے اس کی روشنی دوسروں تک پہنچائیں، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔